امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایران کو تباہ کر دیا ہے، اس کی بحریہ کو، اس کی فضائیہ کو برباد کر دیا ہے اور مکمل طور پر اس کا صفایا کر دیا ہے، اور مالی طور پر ایران سسک رہا ہے، اس کے خزانے میں پیسے نہیں ہیں اور اس کے پاس اپنے لوگوں کو سنبھالنے تک کے جو ہے بجٹ وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران ایران نے کچھ عملی اقدامات ایسے کیے ہیں جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جواب گیا ہے کہ ہم مستحکم ہیں، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے تمام دعوے ہم نے ہوا میں اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ کیسے؟ بتاتا ہوں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایران نے پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران ایسا کیا کیا ہے جس سے پتہ چلا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جتنی باتیں کر رہے تھے وہ سب دعوے تھے، جھوٹ تھا اور اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اور ایران نے ایک ہی پھونک میں وہ تمام دعوے اڑا کر رکھ دیے۔ سب سے پہلا دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیا کہ ہم نے ایران کی فضائیہ کو ختم کر دیا ہے۔ ایران کی فضائیہ کمزور تھی اور اس میں لڑنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی، ہم نے اس کے تمام طیارے تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران مگ 29 جو ان کے طیارے ہیں ایران کے، وہ پیٹرولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھلی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں، مانیٹرنگ میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور تمام جو سرویلنس کے نظام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں آسمانوں پہ، انہوں نے دیکھا ہے کہ مگ 29 طیارے کس طرح گشت کر رہے ہیں ایران کی فضاؤں میں، اور دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی دشمن ان کی سرحدوں میں داخل نہ ہو جائے۔ تو اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ثابت ہوا ہے، بالکل ہی جھوٹا ثابت ہوا ہے، کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ایئر فورس کو ہم نے مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کا ریڈار سسٹم بھی تباہ کر دیا، اور اینٹی ایئر کرافٹ جو ان کا پورا ایک نظام تھا ایران کا، وہ بھی ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو ان کا اینٹی ایئر کرافٹ کا نظام نشانہ بنایا گیا تھا، خراب ہوا تھا یا اس میں تھوڑا بہت متاثر ہوا تھا، اس کو ٹھیک کرایا ہے ایران نے، اور اس کے بعد وہ اتنا ٹھیک ہو گیا ہے کہ ابھی اس نے پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران کچھ ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور کامیابی سے گرایا ہے، جو اس کی فضاؤں میں داخل ہو رہے تھے، اس کی سرحد کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ تو یہ ایک اور ثبوت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بات کر رہے تھے وہ محض ایک دعویٰ تھا، جھوٹ تھا، اور اس میں سچائی بالکل بھی نہیں تھی۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ ایران کی بحریہ ہم نے مکمل طور پر نہ صرف تباہ کر دی ہے، بلکہ یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ ہم نے سمندر کی تہہ میں ان کو بھیج دیا ہے، یعنی وہ دفن کر دیا ہم نے سمندر میں۔ پچھلے 36 گھنٹے کے دوران ایران نے سمندروں میں کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے 33 جہاز ہیں، ایسے گن بوٹس ہیں جنہوں نے تیزی سے جھپٹی ہیں ان ویسلز کی طرف جو آ رہے تھے تجارتی جہاز بغیر ایران کی اجازت کے آبنائے ہرمز کے قریب، اور انہوں نے ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے، روکا ہے، ان سے پوچھا ہے، انہیں ریڈیو پیغامات دیے ہیں، اور اس کے بعد انہیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی ڈائریکشن چینج کریں اور وہ واپس چلے جائیں جب تک ایران سے اجازت نہ ملے۔ اور ایک ایسا شپ بھی تھا جو ایران کی اجازت کے بغیر مسلسل آبنائے ہرمز کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، یہ تجارتی جہاز تھا، اور اس پہ باقاعدہ ریڈیو پیغامات بھیجنے کے اور وارننگز دیے جانے کے باوجود، مسلسل وارننگ دیے جانے کے باوجود، اس نے اپنی جو رفتار ہے وہ کم نہیں کی اور آبنائے ہرمز کی طرف اپنا سفر جاری رکھا، جس کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے اس کو بہت ہی کامیابی سے نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر دیا، اور اس سے سبق مل گیا ان تمام 2000 پھنسے ہوئے جہازوں کو خلیج عمان کی طرف، خاص طور پر جس میں 20,000 سیلرز ہیں، وہ 2000 جہاز ہیں، انہیں بہت واضح پیغام چلا گیا کہ جب تک آپ ایران سے بات نہیں کریں گے آپ آبنائے ہرمز کو پار نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایران نے ایک اور کام بھی کیا، انہوں نے اپنی 34 سے زیادہ جو تجارتی جہاز تھے، جو ایران کے جہاز تھے، جنہیں امریکی ناکہ بندی کو عبور کر کے جانا تھا، یہ ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹاسک تھا، بہت ہی مشکل مرحلہ تھا، ایرانی پاسداران انقلاب نے، ایرانی بحریہ نے انہیں اپنی حفاظتی تحویل میں لے کر آبنائے ہرمز پار کرا دیا، امریکہ کی ناک کے نیچے، امریکہ کی آنکھوں کے سامنے، اور امریکی فوج 10,000 اہلکار، بہت ساری گن بورڈز، بہت سارے وارشپس نہیں روک سکے ان تجارتی جہازوں کو جو ہارن بجاتے ہوئے، بہت ہی اونچی آواز میں ہارن بجاتے ہوئے، چیلنج کرتے ہوئے امریکی بحریہ کو اس کی ناک کے نیچے سے، آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے، ایرانی پورٹس پہ بحفاظت پہنچ گئے، اور جب وہ ایران کی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہوئے تو وہاں پر جشن منایا گیا ان کے بحفاظت پہنچنے کا، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کی گرفت بہت مضبوط ہے، ایران کی بحریہ موجود ہے اور اس کو نہیں تباہ کیا گیا، اور اس کی گن بوٹس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے جہازوں کو تحفظ دے کر آبنائے ہرمز پار کرا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایران نے 2 جہازوں پر قبضہ کیا، 2 ایسے بڑے جہاز تھے تجارتی جو تیل لے جا رہے تھے، اور ان پہ قبضہ کیا اس لیے کیونکہ وہ ان کی اجازت کے بغیر
गुजर रहे थे, आबनाए हुर्मुज़ पार करना चाहते थे और अमरीकी यकीन दहानी पर पार करना चाहते थे। अमेरिका ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी, यकीन दिलाया था कि आप इस तरफ आएंगे तो ईरान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप हमारे साथ हैं तो हम आपको गुजारेंगे यहाँ से। लेकिन जब वो जहाज़ करीब आने लगे तो उन पे एक बहुत ही चारों तरफ से उनके ऊपर उनको अपनी तहवील में लिया गया, वहाँ हिसार बनाया गया और उसके बाद वीडियो शूट की गई। और ये वीडियो ड्रोन से भी शूट की गई, ये वीडियो वहाँ से उतरने के बाद भी की गई, अंदर दाखिल होते वक्त भी की गई और दिखाया गया कि किस तरह ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडोज़ ने पलक झपकते में उन जहाज़ों को अपनी तहवील में लिया, उस पर उतरे और तमाम अमले को उन्होंने कहा कि एक तरफ हो जाएं और उसके बाद वो अपनी तहवील में लेकर वहाँ से चले गए। इसी तरह ईरान की बहरिया ने अपनी तेज़ रफ्तार बोट्स की भी एक वीडियो इसमें जारी की है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह तकरीबन 250 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से समंदर की लहरों को चीरते हुए उनकी जो गन बोट्स हैं वो तेज़ी से अपने हदफ की तरफ बढ़ रही हैं और ये बता रही हैं कि हम किसी पर भी बहुत तेज़ी से निशाना लगा सकते हैं और उसको निशाना बनाकर तबाह कर सकते हैं। पिछले एक दिन के दौरान, पिछले 24 घंटे के दौरान ये खबरें भी आई हैं और इसको अमेरिका ने कन्फर्म किया है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पे मज़ीद जो बारूदी सुरंगें हैं वो बिछाई हैं और ये पहले से मौजूद जो सुरंगें हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया गया है और अमेरिका उसे रोक नहीं सका है, इसके बावजूद कि वो कह रहा था कि अब हम बिछाने नहीं देंगे और हम इसकी सफाई करेंगे। इसी के साथ साथ पेंटागन ने कांग्रेस को 2 दिन पहले बताया अपनी रिपोर्ट में और अपनी ब्रीफिंग के दौरान कि हम हालत अमन में आ गए और जंग ख़त्म हो गई और सब चीज़ें ठीक भी हो गई, तब भी आबनाए हुर्मुज़ में बिछाई गई ईरान की जानिब से जो सुरंगें हैं, बारूदी सुरंगें, उन्हें साफ़ करने में 6 माह से ज़्यादा लग सकते हैं और ये भी तब जब हालत अमन में हो और हालत जंग में तो हम वहाँ पर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही खुले चैलेंजेस हैं जो ईरान ने पिछले 36 घंटों के दौरान दिए हैं। इसी के साथ साथ कि जब उन्होंने कहा कि हमने पहली बार जो आबनाए हुर्मुज़ से होने वाली कमाई है वो भी हमने अपने मरकज़ी बैंक में जमा करा दी है, अपने कौमी ख़जाने भरना शुरू कर दिए है। इसका मतलब ये है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला हर जहाज़ ईरान को अब $20 लाख देने लगा है और ईरान ने उससे पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं। आबनाए हुर्मुज़ ईरान की कैश मशीन बन गई है। समंदर जो है अब वो दौलत लौटा रहा है ईरान पे और ईरान इसे दोनों हाथों से जमा कर रहा है और अपने कौमी ख़जाने को भर रहा है और वो बिटकॉइंस में, क्रिप्टो करेंसीज़ में, स्टेबल करेंसीज़ में पेमेंट्स रिसीव कर रहा है। इसके साथ साथ चाइनीज़ युआन में भी पेमेंट रिसीव कर रहा है और वो जो पेट्रो डॉलर का ख्वाब था, अमेरिका का ख्वाब था कि हमारी इजारादारी होगी तेल पे डॉलर की, वो आबनाए हुर्मुज़ के पास खलीज फ़ारस में डूब चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है और अब पैरेलल बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए ईरान अपनी तमाम जो पाबंदियाँ थीं उसको तोड़ चुका है, आलमी पाबंदियों को, ख़ास तौर पे अमरीकी पाबंदियों को, और पेमेंट्स वसूल कर रहा है और अपने बैंकों में, अपने सेंट्रल बैंक में, मरकज़ी बैंक में उसको जमा करा रहा है। और दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट जो IMF से भी जुड़े रहे हैं और जो दीगर वर्ल्ड बैंक से जुड़े रहे हैं, अब ये बात कर रहे हैं कि ईरान अगर इस तरह करना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि दुनिया में जिस मुल्क पर भी अब सैंक्शन लगी हुई है या वो पाबंदियों का शिकार है, उसको एक रास्ता ईरान ने दिखा दिया है कि आप पैरेलल बैंकिंग सिस्टम खड़ा कर सकते हैं, आप पेमेंट वसूल कर सकते हैं और आप तमाम पाबंदियों को, ख़ास तौर पर अमरीकी पाबंदियों को पाश कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और अपनी इजारादारी दोबारा कायम कर सकते हैं, जिस डोमेन में भी आप चाहते हैं अपनी इजारादारी कायम करने में। तो मजमूई तौर पे ईरान ने मालियाती शोबे में, अस्करी शोबे में और सिफारती शोबे में, तीनों शोबों में इंतहाई महारत, हुनर और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और बता दिया है कि अमेरिका जितने दावे करे हम उसको अपने अमली इक़दामात से उड़ा कर रख देंगे। जितनी बातें डोनाल्ड ट्रंप महज एक ठंडे कमरे में बैठे बयानात की सूरत में दे रहे हैं, ईरान खुले समंदरों में, खुले मैदानों में, खुली फ़िज़ाओं में उन्हें चैलेंज कर रहा है, उड़ा के रख रहा है और दुनिया को फुटेजेस के ज़रिए दिखा रहा है कि वो फ़िज़ाओं में भी इंटैक्ट है, वो अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स की सूरत में भी इंटैक्ट है, उसके पास अब भी 40% ड्रोन्स मौजूद हैं, 60% मिसाइल का ज़ख़ीरा मौजूद है और वो अब भी पहले से ज़्यादा बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार है और उसके नई जंग के नए अहदाफ भी उसने तय कर लिए हैं, नए टारगेट सेट कर लिए हैं। और अब साइबर वॉरफेयर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में क्या होगा और दूर बैठे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऐसे
ریموٹ قسم کے لوکیشنز پر بیٹھے اہداف ہیں جن کو اب تک ایران نے نشانہ نہیں بنایا تھا، اور پچھلی جنگ کی ایپیسوڈ میں، اس کے سیزن میں اس نے اس کو نشانہ نہیں بنایا تھا۔ اگلا سیزن پہلے سے زیادہ خوفناک، دردناک اور عبرتناک ہوگا امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے، اور اسی لیے جب وہ تیاری کر رہے ہیں تو انہیں غیر معمولی تیاری کرنی پڑ رہی ہے جنگ کے لیے، اور بار بار وہ جنگ اور امن کے بیچ میں سیز فائر اور مذاکرات کے کی ورڈ ضرور استعمال کر رہے ہیں، تاکہ ان کے لیے یہ آسانی رہے کہ ہم صرف جنگ کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم تو امن کی بات بھی کر رہے تھے، اور ہم صرف امن کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم تو جنگ کی بات بھی کر رہے تھے۔ کسی طرف بھی پلٹنے کے لیے امریکہ کو دونوں طرح کی بیانیہ کھڑا کرنا تھا، اور وہ کر رہے ہیں۔ اور جو بات یورینیم افزودگی کو ختم کرنے سے لے کے، ایران کو تباہ کرنے سے لے کے، اور اس کو سرنڈر کرانے سے لے کے شروع ہوئی تھی، وہ اب پلیز آبنائے ہرمز کھول دو، پلیز اب آبنائے ہرمز سے جہاز جانے دو، یہاں تک آ گئی ہے، تو بات بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔